الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها يا رسول الله قال أن تحجز عن محارم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخلص لله 40 يوما ظهرتنا بالحكمة من قلبه وعلى لسانه صدق الله مولانا العظيم. بھائی دوستوں اور بزرگوں، زیادہ لمبی چوڑی بات کرنا نہیں ہے. کسی کے پاس چل رہا تو بند رکھیں تھوڑی دیر کے لیے، کسی کے پاس چل رہا تو بند رکھ لیں. دین کے مجلس میں بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، سننے کے بھی آداب ہیں. اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا تھوڑی دیر کا بیٹھنے میں بولنے والے کو بھی نفع ہوگا، سننے والوں کو بھی نفع ہوگا. دنیا کے کاموں میں ایک کا نفع ہوتا ہے تو ایک کا نقصان ہوتا ہے. دنیا کے کاموں میں ایک کا نفع ہوتا تو ایک کا نقصان ہو جاتا ہے. لیکن دین کا معاملہ ایسا ہے کہ بولنے والے کو بھی نفع ہے، سننے والے کو بھی نفع ہے. اسی لیے بڑے فرماتے ہیں کہ دین کا کام جو ہے نا بہت بڑا دھندا اور کاروبار ہے، بہت بھاری کاروبار، بہت بڑا کاروبار ہے. اس میں گھاٹا نہیں ہے، نقصان کا سوال ہی نہیں ہے. دھندا بہت بڑا، گھاٹے کا کوئی سوال نہیں. ایسا بھی نفع ویسا بھی نفع. دین کے مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھنا، دین کی بات کو عظمت کے ساتھ سننا. کتاب پڑھ رہے ہیں تو کتاب پڑھنے والے کو دیکھنا، بات کر رہا ہے تو بات کرنے والے کو دیکھنا، نیچے نہیں دیکھنا. طالب بن کر بیٹھنا. ہدایت کے تعلق سے 3 باتیں طے ہیں. کتنے باتیں بولو تمہیں بھی؟ جگہ طے ہے، وقت طے ہے، سبب طے ہے. جگہ طے ہے، وقت طے ہے، سبب طے ہے. کون سی جگہ اسے ہدایت ملے گی اللہ جانتا ہے، کون سے وقت میں ملے گی اللہ جانتا ہے. کون سی بات پر آدمی کی زندگی بدل جا سکتی ہے، صحیح راستے پر آتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اسی لیے بولے ہر مجلس کو غنیمت سمجھو، اول سے لے کر آخر تک کا بیٹھو. اول سے لے کر کوسی بات کان میں پڑھنے سے جو ہے نا آدمی کی زندگی بدل جا سکتی ہے. 3 چیزیں ہونے میں دیر نہیں لگتی. 3 چیزیں ہونے میں دیر نہیں لگتی. مہمان کے آنے میں دیر نہیں لگتی، آدمی کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی، موت کے آنے میں دیر نہیں لگتی. مہمان کے آنے میں دیر نہیں لگتی، آدمی کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی. کیا کہ بھئی 3 گھنٹے بیان سنا تو بدلنا کرنے کا کیا بھی نہیں ہے. ایک بات بھی کان میں پڑی تو بدل جا سکتا ہے. موت کے آنے میں دیر نہیں لگتی. موت کے آنے میں نہیں. موت جو ہے وہ زندگی ختم، موت آئی تو زندگی ختم نہیں ہوتی. ذہن میں رکھیں بات. موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے.
زندگی ہماری ختم نہیں ہوتی، زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے، زندگی وہاں سے. اسی لیے اللہ نے فرمایا موت کے بعد حیات ہے. تبارک الذی بیدہ الملک علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. موت کے بعد حیات ہے، موت کے بعد حیات ہے. موت آتی تو ہماری زندگی ختم نہیں ہوتی، نئی زندگی شروع ہوتی ہے، نئی زندگی ہماری شروع ہو جاتی ہے. کہ جب بھی دین کے مجلس میں بیٹھیں گے، ایک بات ذہن میں رکھنا، ہمیں آئے نہیں اللہ لایا ہے. جی دھرما والوں کو معلوم نہیں، آج ہفتے واری اجتماع بول کر رہے نہیں، جتنے ہمیں بیٹھے ہیں ہوتے تھے تو دھرمار میں سب کو بھی معلوم ہے کیا ہے نہیں، کیا ہے نہیں بھائی. تو ہمیں آئے نہیں اللہ لایا ہے، ہمیں آئے نہیں لایا، ہمیں بیٹھے نہیں اللہ بٹھایا ہے. کتنے آدمی نماز پڑھ کو اعلان سن کو بھی چلے گئے، ہمیں بیٹھے نہیں. اللہ کے توفیق کے بغیر جو ہے آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے کوئی اسے گمراہ کر نہیں سکتا، اللہ جسے گمراہ کر دے ساری دنیا مل کر اسے ہدایت دے نہیں سکتی. جی اسی لیے آدمی کی سب سے زیادہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ ہدایت ہے. جی آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا بھوکے کو کیا ہونا، روٹی ہونا، ننگے کو کیا ہونا، کپڑا ہونا، بیمار کو کیا ہونا، صحت ہونا. نہیں، سب سے پہلے ہدایت ہونا. جی اندھے کو پوچھے تو سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ آنکھ بولتا. لنگڑے کو پوچھے تو پیر بولتا. سب سے زیادہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ ہدایت ہے. ہر نبی نے مانگا، ہر نماز میں ہر امتی مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا. مسجد سے لگ کر دکان ہے، مسجد سے لگ کر مکان ہے، اذان سنتا ہے. کیا سنتا؟ اذان سنتا. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی. جواب میں کیا پڑھتی ہیں ہمیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، جب تک تو نہیں چاہتا میں کہاں جا سکتا. مسجد سے لگ کر دکان ہے، مکان ہے، اللہ کے توفیق کے بغیر میں مسجد میں آ نہیں سکتا. تو 40 دن 4 مہینے ایسا چل جاتا. اللہ کی مہربانی کے بغیر، اللہ کے توفیق کے بغیر 4 مہینے 40 دن میں نکل جاتا. یہ اللہ سے مانگنا. ہاں اللہ جس کے اندر طلب ہے مالک اسے دیتا ہے، طلب ہے اسے دیتا ہے. طلب تھی تو فرعون کے بیوی کو ایمان ملا، طلب نہیں ہے نبی کے بیوی کو بھی ایمان نہیں ملا. طلب ہونا آدمی کے اندر، چاہت ہونا، تڑپ ہونا، اللہ کے طرف آدمی متوجہ ہونا. دنیا کے فنا ہونے والی چیزیں بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے نہیں ملتے، تو دین بغیر محنت کے مل جاتا. نماز پڑھنے کے مالک توفیق دیا، کتنا بڑا احسان ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، مریدین بیٹھے تھے. ہمارے ساتھ ہیں تو بھائی مریدین بیٹھے، یہاں بھائی ہمارے ساتھ مریدین بیٹھے تھے. ایک ساتھی نے سوال کیا، ایک ساتھی نے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ساتھی نے کہا مریدین میں سے کہ اللہ بارش کو روک لیتا ہے. ایک ساتھی نے کہا کہ پیداوار کو روک لیتا ہے. ایک ساتھی نے کہا کہ زلزلے آتے ہیں، طوفانیں آتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رو رہے تھے. تو پوچھے کہ بھائی حضرت آپ کیا، اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے دنیا میں؟
تو حضرت روتے ہوئے کہنے لگے اللہ رحیم ہے، نہ بارش کو روکتا ہے، نہ زمین کو ہلاتا ہے، نہ پیداوار کو روکتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے آدمی کے زندگی سے سجدوں کو کھینچ لیتا ہے، خدا کے سامنے جھکنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی، بڑا بد نصیب ہے آدمی۔ سمجھ لینا انہیں، جو آدمی مسجد کے اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اللہ اس سے ناراض ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی، اس کے زندگی سے سجدوں کو کھینچ لیتا ہے، یہاں جھکنے کی توفیق نہیں ملتی جی، یہاں آنے سے پاک ہوتا ہے۔ پیرہن خار کو لگ کے چاک ہوتا ہے، آدمی گنہگار ہو کے ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ کیا ریت ہے نرالی قدرت کی، آدمی سر خاک پہ رکھ کے پاک ہوتا ہے، سجدہ مٹی پر کرتا ہے، اللہ پوری زندگی کو خدا پاک کر دیتا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، زندگی سے سجدوں کو خدا کھینچ لیتا ہے جی۔ اب ہر آدمی دیکھ سکتا ہے جی حال کیا ہے ہمارا جی، ہمارے محلوں کا حال، بستیوں کا حال کیا ہے۔ خیر بھائی دوستوں، مختصر بات اتنی ہے، اللہ بھائی دوستوں ہمیں جنت سے آئے ہیں، جنت میں جانا ہے۔ کہاں سے ہیں اس ہمیں بولو بھائی، آدم علیہ السلام کہاں سے آئے، ہمیں جانا کہاں کو، جنت سے ہی جنت کو جانا۔ ہماری منزل جنت ہے، ہماری منزل کون سی پانی لوگ جنت میں جانا ہے، جنت میں یہ سب بھائی دوستوں جتنے محنتیں ہیں وہ سب کا خلاصہ وہ ہے، جنت میں جانا ہے، منزل تو جنت ہے، راستہ کیا ہے، جانا بنگلور کو، وہی راستہ کیا ہے جی، کیوں ملے ہوں چلے چلے آتی ہیں۔ ہائی وے میں ایک آدمی کھڑ کو پوچھا کرتے بنگلور کیسے جانا حضرت کو، کار کھڑا کر کو پوچھا کرتے میں بنگلور کو جانا حضرت کیسے جانا بول کو، کار کھڑا کر پوچھا ایک آدمی، انہیں بولا کہتے ارے یار دنیا گول ہے، جیسا بھی تھا جا بنگلور پہنچ جائے گا، کہتے جاتا ہی نہیں، جاتا ہی ہے بھائی جی، دنیا گول ہے، جیسا بھی جا تو پہنچ جاتا وہ راستے پہ گیا تو پہنچتا۔ جنت سے ہی جنت کو جانا، منزل تو جنت ہے، راستہ کیا ہے جی، راستہ جو ہے نبیوں نے بتایا، کیا راستہ ہے جی، کون بتایا بھائی، نبیوں نے بتایا۔ ظاہری نظام کو اللہ نے انسانوں پر کھولا، غیبی نظام کو خدا نے نبیوں پر کھولا۔ ظاہری جو نظام ہے وہ غیبی نظام کے تابع ہے، ظاہری جو نظام ہے جو ہم نظر آتا ہے وہ غیبی نظام کے تابع ہے۔ ہم سورج نکلتے ہوئے نظر آتا ہے، کہاں سے نکلتا جی، ادھر سے نکلتا ہوتا نہ ہم نہ معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا راستہ طے ہے، اس کا راستہ روٹ طے ہے، 70,000 فرشتے اسے کھینچ کر بھائی اس کو اوپر کلاتے ہیں، ہم نہ معلوم ہوتا جی۔ دنیا والے جو اخبار میں دیتے نا، پڑھتے رہتے نا، میں سبھی اخبار پڑھتے نہیں، ہویا سو بولتے ہیں، سو آگے کا کون تو بولتا، کل کیا ہویا سو آج بولتا انہیں اخبار والا، وہ بھی اس میں کتنے باتیں سچ ہیں گی، کتنے باتیں ملاوٹ ہیں گی معلوم نہیں جی۔ مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پیپر پڑھ رہے تھے، اخبار، یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھے مفتی صاحب کیا تلاش کر رہے ہیں، کہ پیپر دیکھتے نا، ہمیں دیکھنے والے غصہ کر لینا کو، پیپر یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھے مفتی صاحب کیا تلاش کر رہے ہیں، مفتی صاحب بولے نا، مفتی نا، انہوں بولے اجی جھوٹ میں سے سچ کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ جھوٹ میں سے سچ کو تلاش کر رہا ہوں، اس میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اخبار والے جو اطلاع دیتے ہیں
کل جو ہوا آج بتاتے ہیں، کل جو ہوا آج بتاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام آگے کیا آنے والا ہے وہ بتاتے ہیں، موت پر کیا ہونے والا ہے، سکرات میں کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا ہونے والا ہے، جی حشر میں کیا ہونے والا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے اس وقت میں کیا ہونے والا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، حساب کتاب کیا ہے، آگے کیا آنے والا ہے، اللہ پاک نے نبیوں پر کھولا، جی ہر نبی نے آ کر بات کو سمجھایا، ہر نبی نے آ کر جو تمنا نظر آتا ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ تالاب میں پانی بھر کو رہا تو ہے نا سورج دستا اس میں، پانی میں ہے سورج، اس میں چاند دستا اس میں ہے چاند، اس کا عکس ہے، چاند اوپر ہے سورج اوپر ہے۔ ایسا دنیا میں تمہیں جو نظر آ رہا ہے یہ سب بھائی دوستو سایہ ہے، اصل نہیں ہے، اصل تو وہ سب جنت میں ہے۔ راستہ کیا ہے نبیوں نے بتایا، ارمان تو ہے جنت میں آئے صاحب، جنت میں جانا، کیا کرنا سو، راستہ کیا ہے بھئی کیوں ملے ہوں چلے آتا جنت میں، بولے کہ راستہ بتانے والوں کو بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی دوستو یہ مہکتا ہوا چراغ، روشنی بتانے والا، روشنی پھیلانے والا، راستہ بتایا جنت میں جانے کا۔ جی ابھی عصر کے بعد ہمارے کوئی ساتھی بات کر رہے تھے، کون بات کر رہے ہیں، کون بات کر رہے تھے عصر کے بعد؟ بنگلور کے ساتھی بات کر رہے، اس میں ایک حدیث پاک کا مفہوم بول رہے تھے، تو میں عقل مند آدمی وہ ہے جی نفس کو قابو میں رکھے، نفس کو جی اور عمل وہ کرے جو مرنے کے بعد کام آئے، مرنے کے بعد انہیں عقل مند آتے۔ الکیس من نان نفسہ وعمل لما بعد الموت، العاجز من اتبع ہوا وتمنا الی اللہ، نادان بے وقوف ہے وہ آدمی محنت کرے اسباب پر، بھروسہ کرے اللہ پر، محنت کر رہا ہے اسباب پر جی بھروسہ کر رہا ہے اللہ پر، بھروسہ کر رہا ہے اللہ پر، بولے انہیں عاجز ہے، نادان ہے آدمی جی زبان سے تو بول رہا ہے ابھی بنگلور کو جانا جی، اسٹیشن میں دو گاڑیاں کھڑی ہیں، دو گاڑیاں کھڑے ہیں، ایک بنگلور جانے کی ایک حیدرآباد جانے کی، جی ہمیں جانا بنگلور کو، بنگلور کی گاڑی میں دیکھے تو پاؤں رکھنے کو بھی جگہ نہیں ہے، حیدرآباد گاڑی دیکھے تو بالکل خالی ہے پورے ڈبے، چل بھئی یہ کہاں کی حرارت بول کے اس میں آگ بڑھے گا، ہاتھ میں تصویر لے لے کو بولے آپ بنگلور 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 چلے آتا ہے انہیں، کہاں جاتا، کہاں جاتا ہے جی کہیں کو جاتا، بنگلور بول رہا ہے نا بھائی، بنگلور بول رہا ہے کہیں جاتا نہیں، 3 تولے کی زبان بول رہی ہے بنگلور، 3 من کا بدن جا رہا ہے حیدرآباد، ہمارا حال ایسا ہے، 3 تولے کی زبان تو بول رہی ہے مالک جنت میں داخل فرما، جنت نصیب فرما، بدن کہاں جا رہا ہے بھائی، جی تیری نظر کیا دیکھتی ہے، تیری زبان کیا بولتی ہے، تیرے ہاتھ کیا پکڑتے ہیں، تو کدھر جا رہا ہے، زبان تو بول رہی ہے جنت میں آئے صاحب، جنت میں جانا ہے، اللہ جنت نصیب فرما، برابر یہ چیز، بدن کہاں جا رہا ہے، سو 3 من کا بدن جا رہا ہے، پوری زندگی نافرمانی، جی ارمان کیا، تمنا کیا، جی ارمان تمنا کر لے، پھر محنت کیا ضرورت تھی، نبیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، جی اتنی ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی خالی ارمانہ تمنا کر لے بن جاتی، پھر اتنے محنت مجاہدے عمل اسلام کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو راستہ بتایا نبیوں نے، ہر نبی نے 3 باتوں کو سمجھایا، کتنے باتاں تمہیں بولو جی ہمارے کام میں بیان ہوتا نہیں ہے، مذاکرہ ہوتا سن، بیان کرنا ہو تو علماء اکرام کا
بڑوں کا کام ہمنا کا ہے، مذاکرہ ہے۔ مذاکرہ کسے بولتے ہیں؟ یاد دہانی کو بولتے ہیں، ذرا پیچھے کا ذرا یاد رکھ لے وہی بول کر۔ کیا بولتا تھا؟ تین باتوں کو سمجھایا۔ کتنے باتیں؟ توحید کو سمجھایا، رسالت کو سمجھایا، آخرت کو سمجھایا۔ سیدھا سادہ کام ہے۔ توحید کو سمجھایا، ہر نبی نے سمجھایا، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ زندگی کا اگر احاطہ کریں تو خلاصہ یہی تین باتوں کا نکلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے توحید کو سمجھ، کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ زمین کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں، آسمان کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں، ہوا کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں، پانی کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں، آگ کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں، سارے دنیا کا نظام اللہ کے مٹھی کے اندر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بابرکت وہ ذات، دونوں جہانوں کا نظام جس کے مٹھی کے اندر ہے، جس کے قبضے میں ہے۔ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ عزت کا فیصلہ کر دے، ساری دنیا مل کر اسے ذلیل کر نہیں سکتی۔ اللہ کسی کو ذلت کا فیصلہ کر دے، ساری دنیا مل کر اسے عزت دے نہیں سکتی۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بڑی بڑی طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں، زمین کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں، آج بھی وہ اللہ ہے۔ نبیوں کو اللہ نے بھیجا دنیا میں، جب باطل عروج پر گیا، سر اٹھایا، تو باطل کو توڑنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ باطل جو ٹوٹتا ہے وہ دعوت سے ٹوٹتا ہے، عبادت سے نہیں، دعوت سے ٹوٹتا ہے۔ دعوت دینے والوں کو اللہ نے بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ کیا دے کر بھیجا؟ آرمی دے کر بھیجا، ٹینکیاں دے کر بھیجا، AK-47 دے کر بھیجا، باڈی گارڈز فوج دے کر بھیجا۔ نبیوں کو اللہ نے حکم فرمایا ہماری بات لوگوں کے سامنے سمجھاؤ، تمہارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کون ہے؟ ہمیں ہے، تمہیں گھبرانے کا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سارے دنیا کی طاقت رکھنے والا مالک تمہارے ساتھ، ساری دنیا مل کر مٹا نہیں سکتی، تمہارے سامنے آئیں گے، وہ مٹیں گے لیکن تم نہ مٹا نہیں سکتے۔ سارے مکے کے مشرکین رات دن مشورہ کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کا، قتل کرنے کا۔ منصوبہ بنانے والے مٹ گئے، اللہ نے اللہ کے نبی کو باقی رکھا۔ نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی خلا ہے، نہ کوئی پہرے دار ہے، نہ کوئی بھائی گن ہے، مشین ہے، حفاظت کے لیے کوئی چیز ہے، نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے۔ پیون والے کپڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے یہ بلال تیری ماں تجھے دنیا میں لائی ہی نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ یہ دن دیکھنے کی ضرورت، یہ نوبت نہیں آتی تیرے لیے۔ سر مار مار کر رو رہے تھے۔ دنیا میں اللہ تجھے پیدا ہی نہیں کیا ہوتا اچھا تھا۔ بولے کہ کیا بات ہے بلال؟ بولے کہ جن کے لیے دنیا کو اللہ نے بنایا، کائنات کو بنایا، انہوں نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جن کے لیے دنیا کو بنایا، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کا جو چادر ہے اسے پیوند لگے ہوئے۔ دنیا کے کوئی اسباب نہیں، اللہ فرمایا ہمیں تمہارے ساتھ ہیں، کوئی تم نہ، ہمیں جو کام دیے ہیں وہ تمہیں کام کرو۔ دعوت کے کام میں اجر بہت زیادہ، بولتی ہیں نا ایک کرے تو کتنے لاکھ ہے؟ 7 لاکھ کم سے کم، وہاں سے شروع، وہاں سے کئی کچھ جاتا اجر ہے۔ اجر زیادہ ہے اس لیے کہ محنت زیادہ ہے، خالی گھر میں بیٹھے تو نہیں ہے۔
اللہ کے راستے میں نکل کر جو ہے نا جھوپڑی میں مچھی رہے جھوپڑی کی بیٹھ کر تاکہ کی تسبیح لے کر سبحان اللہ کا تو 7 لاکھ نیکیاں. بستی کو جا کر 5 کروڑ کے بنگلے میں بیٹھ کر ہیرا کی تسبیح لے کر پڑھے تو بھی ایک نے بڑی مشکل سے ایک نیکی پڑھنے کی. محنت زیادہ ہے، اجر بھی زیادہ ہے. اجر دینے والا بھی اللہ. ایک بات ذہن میں رکھنا ہے، نہیں کرے تو سزا دینے والا بھی اللہ ہے، پکڑنے والا بھی اللہ ہے. ذمہ داری ہے دین کی بات دوسروں تک پہنچاؤ. کرے تو اجر دیں گا، جزا دینے والا بھی اللہ ہے، اور نہیں کرے تو پکڑنے والا سزا دینے والا بھی اللہ ہے. وہ پکڑنے پر آئیں ساری دنیا بچا نہیں سکتی، وہ بچانے پر آئیں تو ساری دنیا مل کر مار نہیں سکتی. لا الہ الا اللہ ہر ایک نے دعوت دی. فضائل ذکر میں شیخ رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کو لکھے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے. اسی لیے بولتے ہیں بڑے حدیث پاک کو بار بار پڑھو، 1 سے 2 مرتبہ پڑھو، تنہائی میں پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے. دنیا کی کوئی چیز انسان کو ہمیشہ نفع نہیں دیتی. کوئی دکان، کوئی مکان، کوئی زمین، دنیا کی کوئی چیزیں انسان کو ہمیشہ نفع نہیں دیتے. جب تک چیز ہے اس کا نفع ہے، چیز چلے گی تو نفع کہاں ہے. دکان ہے تو دکان کا فائدہ، دکان چلے گی تو فائدہ بھی ختم ہو جاتا ہے. زمین رہے تک زمین کا فائدہ، پیسہ رہے تو پیسے کا فائدہ، آنکھ رہے تک آنکھ کا فائدہ، زبان رہے تک زبان کا فائدہ، ہاتھ رہے تو ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھ کا فائدہ، پیر میں طاقت ہے تو پیر کا فائدہ. وہ چیز ختم ہوگی تو فائدہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو ہمیشہ نفع، دنیا میں بھی آخرت میں. دنیا کے تمام اسباب کے نفع موت پر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن عمل کا نفع ہمیشہ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات وہ ہے جو پہلے بھی تھی، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. بس انسان میں اتنا فرق ہے، اب ہے اور ہمیشہ رہے گا، اب ختم ہونے کا نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ ایمان دنیا میں بھی، موت پر بھی، خبر میں بھی، آخر ہمیشہ نفع دیں گا. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کر جائیں گا، ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہو جائیں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا ولا ادلکم علی شیء تحاببتم افشوا السلام بینکم. لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان والے نہ ہو. حفاظت کرنے کی چیز ہمارا دکان نہیں، ہمارا مکان نہیں، ہمارا پیسہ نہیں. حفاظت جو کرنے کی چیز ہے وہ آدمی کا ایمان ہے. شیخ رحمت اللہ علیہ کتاب میں لکھے ہیں بعض گناہ ایسے ہو جاتے ہیں آدمی ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے. ایمان سے ہی محروم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک جملہ لکھے ہیں شیخ رحمت اللہ علیہ فیضے میں، افسوس اس پر نہیں گرجا یا بت خانے میں رہا اور کافروں میں شمار ہو جائیں، افسوس اس پر ہے جو مسجد میں رہا اور کافروں میں شمار ہو جائیں. جی کئی کو ایسا ہوتا بولے کہ گناہوں کی کثرت سے، تنہائیوں میں حرام کاموں میں مبتلا ہونے سے. لکھے نا شیخ رحمت اللہ علیہ، گناہوں کی کثرت سے گناہ ہو جاتے ہیں. انسان کا بھی پاک نہیں ہے، انسان سے چوک بھول ہو ہی جاتی ہے. یہ جب ہمارے باپ سے ہوئی تو بچہ سے کیوں نہیں ہوتی ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی نہیں، ان سے بھی تو ہمارے سے کیوں نہیں ہوتی. اب ہمیں کیا کرنا ہے، انہوں کیا کرے وہ کرنا ہے. انہوں کیا کرے گی وہ کرنا ہے. کیا کرے، غلطی کو مانے، معافی کو مانگے. کیا کریں، غلطی کو مانے، غلطی ہوگی صاحب، اور معافی
معافی مانگ، ہمارا کام بھی ہوتا ہے. گناہ پر اصرار، غلطی پر تکرار، یہ ہمارا کام نہیں. گناہ پر اصرار، غلطی پر ہمارا کام. گناہ کا اقرار ہے، توبہ استغفار ہے، یہ ہمارا کام ہے. گناہ پر کیا کرنا؟ اقرار کرنا، ہوگی غلطی ہو، کیا کرنا؟ توبہ استغفار کرنا. توبہ استغفار کرنا. توبہ کسے بولتی ہیں جی؟ توبہ کسے بولتے ہیں؟ 1957 میں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گاؤں کو آئے تھے. کتنے سال ہوئے جی؟ تم تو پڑھی لکھی سنا ہی کہ جی ہاں جی 65 سال ہوئے کہ ہمارے گاؤں کو آئے تھے. بولے کہ گناہ توبہ کسے بولتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ایک آدمی بھول سے زہر کھا لیا، بھول سے زہر کھا لیا. اب آدمی مرنے کے قریب ہوگا. اب چلو صاحب تھوڑی دیر میں مرنے والا ہے، گھر والے سب امید چھوڑ کو بیٹھ گئے، اب ان کا خلاصہ ہے، جانے والا ہے. ایک آدمی آ کر بولا بھائی یہ نسخہ بھی ذرا استعمال کر کو دیکھ لو ہوگا، یہ پتہ بھی کھلا کو دیکھ لو، یہ دوا بھی ذرا کھلا کے دے لو. وہ دوا کھلائے تو انہیں اچھا ہوگا، سدھرنا شروع ہوگی. تو حضرت نے فرمایا پہلے جو زہر کھایا تھا انہیں بھول سے، وہ اگر زہر سفید تھا، کیا تھا بھائی؟ سفید تھا اس کا رنگ، تو شکر کو دیکھے تو بھی پسینہ آ جاتا اسے. یہ رنگ کا کھا کچھ بھی میں چلے گا تھا سو بول کر، اسے بولتی ہیں توبہ. ایک مرتبہ غلطی ہوگی، توبہ کر لیا، بھائی آئندہ نہیں کریں گے. وہ غلطی تو کیا کرتا، اسے دیکھ کر بھی بھائی دوستوں سے کلیجہ کانپنے لگے. یہی عمل کے ذریعے سے جب میں جہنم میں جانے والا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا تھا. جی بار 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 اسی واسطے بولتے ہیں گناہ پر اصرار نہیں کرنا، گناہ پر بار بار توبہ کرنا. آدم علیہ السلام کیا کرے جی؟ توبہ کرے، غلطی کو ماننا اور معافی مانگنا. بولو تمہیں بھی غلطی کو ماننا. شیطان جو ہے نا غلطی کو مانا نہیں اور معافی مانگا نہیں، کیا ہوگا؟ سو غلطی کو مانا نہیں اور معافی مانگیا نہیں تو کیا ہوگا؟ کہاں چلے گا؟ انہیں چلے گا. لعنت کا توق اللہ نے ہمیشہ کے لیے گلے میں ڈال دیا. جی اسی بات سے بولے سب سے بڑی گالی کیا ہے؟ کسی کو گالی دیتی ہیں، سب سے بڑی گالی کیا ہے؟ تو بولے کہ سب سے بڑی گالی کیا ہے؟ کسی کو شیطان مت بولو. کیا نہیں بولنا؟ انہیں ہمیشہ کے لیے لعنتی ہے، انہیں ہمیشہ کے لیے سوال ہی اتنا ہے. انہیں کتنا بھی گنہگار آدمی رہتے انہیں شیطان جی بولو نہ کو. اللہ چاہے تو زندگی بدل جا سکتی ہے. جی شیطان بولنا گالی سب سے بڑی گالی ہے، شیطان بولو. جی جو بولتے ہیں بول سکتا، اللہ ہی بات کرنا. جی جہنم میں شیطان کو دیکھیں گے، جہنم میں لوگ پہچان لیتے ہیں، کہتے انہیں بھی ہمارا پارٹی اس کے جھانسا میں آ کچھ ہمیں چلے گئے سو یہاں کا گئے سو بولتے. دیکھتے ہی سب جنے پوچھیں گے، کہتے نالا ہے کم وقت جی تیری وجہ سے ہمیں یہاں کو آ گئے، تیری وجہ سے ہمیں وہاں کو آ گئے. جی اب ہمارا حال بھی ویسا ہے. جی شیطان بولتا کہتے ہیں ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، غلطی کرے خود لعنت کرے شیطان پر. انہیں کرتا تو پاپو سے پکڑ کے بیٹھے ہیں انہیں. جی شیطان کیا بولتا ہے؟ بھئی میرے اوپر کئی کو کوستے، تمہیں اپنے ذات پر کو اپنے آپ پر کوسو. تمہیں کئی کو نبیوں نے بھی ایک راستہ بتایا، میں بھی ایک راستہ بتایا. جی میرے اندر طاقت نہیں تھی تو نہ پکڑ کر لانے کی، تمہیں مجبور نہیں تھے. میرے اندر طاقت بھی نہیں، تمہیں مجبور بھی نہیں، پھر بھی میرے باتوں میں آ گئے.
جی میری بات کو میرے راستے پر میں نہیں بلا، میں بلایا، تمہیں نہیں آتے تو کیا کہ میں بیڑے نالے پکڑے جاتا ہوں، میرے اندر طاقت کیا بھی نہیں ہے۔ پولیس والے کیا کرتے ہیں جی، کیا کرتے ہیں، پوچھے بیڑے نالے پکڑے چلے آتے، شیطان پکڑے جاتا، شیطان جہنم میں بولتا میرے اندر طاقت نہیں تھی، تم نے مجبور کر لانے کی، تمہیں مجبور کیا بھی نہیں تھے، تمہیں مجبور کیا بھی نہیں تھے، لیکن نبیوں نے ایک راستہ بتایا، میں بھی ایک راستہ بتایا، تم نے کیا کیا، ان کے راستے کو چھوڑا، ان کی بات کو پیچھے ڈال دیا، میرے طرف آئے، میرے کیا قصور ہے، تم ان کی بات کو مانتے تو ان کے ساتھ جنت میں ہوتے، میری بات کو مانے میرے ساتھ جہنم میں ہی۔ یہ ایمان جو ہے بھائی دوستو، حفاظت جو کرنے کی چیز ہے، یہ دنیا کے مٹی کے ڈھیلے نہیں، ایمان ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ زندگی کا سرمایہ ایمان سمجھنا، اصل مسئلہ آخرت کا سمجھنا، اور کامیابی اور نجات اللہ کے نبی کے طریقے میں سمجھنا۔ ہماری زندگی کا سرمایہ ہمارا دکان، ہمارا مکان نہیں، ہماری پراپرٹی نہیں، ہماری زمین نہیں، زمینداری بھی نہیں، یہ سرمایہ کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کرنا، رات دن کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ ایمان ہاتھ سے نکل جائے، جی اس کا سے گناہ کو ہلکا مت سمجھو، جی چھوٹا چلو، جی ہلکا نہیں سمجھنا، ہمارے نزدیک جو چھوٹا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا چھوڑو جی، علماء اکرام لکھے ہیں تمہارے نزدیک جو چھوٹا ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے، جو تمہارے نزدیک بڑا ہو کر چھوڑ دیں اللہ کے نزدیک وہ چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا چھوڑو جی، وہ دیکھ لیں گے، نہیں چھوٹا نہیں، گناہ زہر ہی ہے، جی مرنا کا تو آدمی کا تو بھی 1-2 kg ہونا زہر ہے، یہ تکا لے تو چل جاتا، گناہ کتنا ہونا آدمی کو چھوٹا رہا تو چلے آتا، اسی لیے بڑوں نے فرمایا رہے نیکی تو سب کر لیتے ہیں، نیکی تو سب کر لیتے ہیں، گناہ سے وہ آدمی بچتا ہے جس کا ایمان بنا ہے، نیکی کون نہیں کرتا، جی جمعہ کا آنے والا بھی نیکی کر لیتا، 4 آنے 8 آنے دیکھ جاتا، آتے آتے دیکھو بھی آتا، جی نیکی تو سب کر لیتے ہیں، اجتنبوا الی المعاصی الا صدیق، فرمایا کہ گناہ سے وہ آدمی بچے گا جس کا ایمان بنا ہوا ہوگا، اس لیے بولتے ہیں جماعتوں میں چل کر سب سے پہلے ایمان بناؤ، اللہ کے ذات کا کامل یقین ہو، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی سلامتی کی بھی دعا مانگی، یقین کی بھی مانگی، آج ہمارا ایمان تو ہے، یقین کا ہے، 2,88,00,000 برے جہنم میں جلے گا جو آدمی ایک نماز چھوڑ دے گا، سستی کرے گا، ایمان تو ہے، یقین کا ہے، یقین رہتا تو نماز چھوڑتا، ایمان ہے، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، ایمان ہے، یقین کا ہے، نماز کی پابندی کریں گے، پہلا انعام اللہ رزق تنگی سے بچائیں گا، ایمان ہے، یقین کا ہے، پھر اذان کی آواز پر کہ مسجد کو ہی نہیں آتا ہے، یقین ہوتا تو آتا تھا، ایمان ہے، یقین کا ہے، اذان پر اذان ہو رہی ہے، مسجد دکان میں بیٹھا ہے، اذان پر اذان ہو رہی ہے، یقین ہوتا تو آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کمائی کی جگہ مسجد بتائی ہے، دکان نہیں، بازار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا راستہ، کمائی کا راستہ مسجد بتایا ہے، بازار نہیں، ہمارے کمائی کا راستہ مسجد ہے، یہاں آؤ اللہ سے جو مانگو یہاں لے لو، ملنے کی جگہ مسجد ہے، بازار نہیں، وہ تو دینے کی جگہ ہے، کمانے کی جگہ نہیں ہے، نفع کمانے کی جگہ مسلمان کی مسجد ہے، بازار نہیں ہے، پھر بازار میں کیوں جاتے ہیں؟ سورہ جمعہ کے اندر اللہ اعلان فرماتے ہیں اذان ہوتی ہے مسجد میں آؤ، دوسرے نمازوں کے لیے بولا ہے کہ جماعت کی پابندی کرو، جمعہ کے تعلق سے کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ اذان ہوتی ہے دوڑو، جلدی کرو، اب تمہارے نفع کی جگہ، کمائی کی جگہ بازار نہیں ہے، مسجد ہے، یہاں آؤ، پھر بعد میں کیا فرمایا؟ نماز ہوگی اب باہر جاؤ، ہمارے خیر کو تلاش کرو،
اب باہر نکلو، تمہیں کہیں کو جا رہے ہیں، مسلمان کہیں کو جا رہا ہے باہر، دکان میں جا کر ہمیں جو بیٹھ رہے ہیں نفع کمانے کے لیے نہیں، نفع پہنچانے کے لیے۔ کنتم خیر امت، تمہیں خیر کو، بھلائی کو پہنچانے والے، دکان میں نفع کمانے کے لیے نہیں، نفع پہنچانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ ہمارے نفع کمانے کی جگہ مسجد ہے، نفع پہنچانے کی جگہ ہے۔ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جیسا کہ جانور دوسروں کا بھی کھا جاتا ہے، انہیں بھی کھا جاتا ہے۔ جی چونٹی کو دیکھتے نہیں ہمیں، کتنی محنت سے، کتنی مشکل سے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے تن کے وہ چاول کے وہ یہ جمع کر لیتی ہے، جی چڑیا کو کھا لیتی ہے، کتنی محنت سے جماتی ہے۔ یعنی کمزور کا بھی کھا لیتا ہی ہے، کمزور کے بھی۔ چڑی کے بچوں کو کبھی آ کر اٹھا لے کے چلے آتے ہیں، اٹھا لے آتے نہیں، کھا لیتے نہیں، جی مجبور کا بھی کھا لیتا ہے، کمزور کا بھی کھا لیتا ہے۔ پھر ایمان نہیں بنا، پھر دکان میں بیٹھ کر غریب کا بھی کھا لیتا ہے، یتیم کا بھی کھا لیتا ہے، بیوہ کا بھی کھا لیتا ہے، ضرورت مند کا بھی کھا لیتا ہے، مسافر کا بھی کھا لیتا ہے، سب کا کھا لیتا ہے آدمی۔ حالانکہ مسلمان کو بازار میں جو بٹھائے تھے، بازار کو جانے کا جو حکم ملا تھا، بھائی دوستو نفع کمانے کے لیے نہیں، نفع پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں، نفع پہنچانے کے لیے۔ ہمارے دکان سے دوسرے کو نفع پہنچے، میرے مال سے دوسرے کو نفع پہنچے، ہمارا نفع جو مقدر میں ہے مالک بھیج دیں گا، مقدر کی بات ہے۔ جی دکان کھلا رہا تو بھی تمہارے مقدر کا مل جاتا، بند رہا تو بھی مل جاتا۔ اس لیے بولتے ہیں جماعتوں میں چلو، دکان بند ہوتی ہے، روزی بند نہیں ہوتی۔ دکان بند ہو سکتی ہے، روزی بند نہیں ہوتی۔ جی روزی میں برکت کو پانے کی جگہ مسجد کو بتایا۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے روزی کو زمینوں میں تلاش کیا، حالانکہ اس کو آسمانوں میں پایا۔ روزی کی برکت چاش کی نماز میں پائی۔ جی کہاں ہے تو برکت؟ یہاں ہے جو بھائی، دکان میں نہیں ہے۔ وہ نفع پہنچانے کی جگہ ہے، نفع کمانے کی جگہ نہیں ہے۔ کئی کو صاحب دکان میں بیٹھے نفع کمانے کے لیے، باجو جو غیر بیٹھا ہے انہیں کئی کو بیٹھا ہے، انہیں کئی کو بھی بیٹھا ہے سو بولو جی گما لینے کو بیٹھا ہے سو، انہیں کمانے کو بیٹھا ہے سو، تو بھی بیٹھا ہے، کیا فرق ہے؟ تو مسلمان انہیں غیر بول کر رہے، انہیں نفع کمانے کے لیے بیٹھا ہے، میں نفع پہنچانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کئی کو جا رہے ہیں بازار میں، اللہ کا حکم ہے، بیوی بچے ہیں، بیوی بچے ان کا حق ہے تمہارے پر، ماں باپ ہیں حق ہے، بھائی بہن ہیں حق ہے، سب کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے جاؤ بے کماؤ۔ جی کمانے کے لیے جا رہے ہیں، پیسے جمانے کا جنم میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ کسب الحلال فریضتی بعد الفریضہ، حلال کمائی کمانا فرض ہے۔ حلال کیا ملے وہ کمانا نہیں ہے، وہ دوسروں کا کام، وہ ہمارا کام کیا ہے جی؟ حلال کمانا۔ جماعتوں کو بولتے ہم نہ بولتے ہیں، جو بھائی جو بچے چھوڑ کو چلے گئے تو کیسا حضرت کو کھلانا نہیں کیا؟ کھلانا کیا ملے وہ نہیں کھلانا، حلال کھلانا۔ کیا ملے وہ کھلائیں گے، ہمیں کما کر جہنم میں جائیں گے، وہ کھا کر جہنم میں جائیں گے۔ لا تدخلوا الجنۃ جسد غذی بالحرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام غذاؤں سے پلا ہوا بدن جو ہے وہ تو جو جنت میں جا نہیں سکتا، پھر کہاں جاتا ہے انہیں؟ جی پہلے اندر کے خون کو پاک کرو، نماز کے پہلے پاکی ہے، نماز کے پہلے وضو ہے، جی وضو کے پہلے غسل ہے، پہلے تمہیں اندر آنے سے پہلے پاک ہو کر آؤ، جی اندر آنے سے پہلے پاک ہو کر آؤ، خون پاک ہو ہمارا۔ جی خون کس سے بنتا ہے؟ روٹی سے بنتا ہے، غذا سے بنتا ہے، منہ میں لینے کا ٹکڑا پاک رہے آدمی کا۔ ہمیں دکان میں بیٹھ رہے ہیں کمانے کے لیے نہیں، اللہ کا امر ہے اس لیے میں کما رہا ہوں، اللہ کے حکم پر کماؤں گا۔ دنیا میں سکے نہیں، اللہ جنت دے گا وہاں آخرت میں جنت۔ نبیوں کے ساتھ تیرا حشر ہوگا، صدیقین کے ساتھ تیرا حشر ہوگا۔ حالانکہ تو بازار میں بیٹھا ہے، نفع پہنچانے کی نیت سے بیٹھا ہے، تیرا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔
اگر کمانے کے لیے جس کا ہنر چاہیں بھائی کھا لینے کے لیے بیٹھا ہے، تیرا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا. اس کے ساتھ فاجر. تو میں بول رہا تھا کہ دنیا کی کوئی چیز آدمی کو نفع نہیں پہنچا سکتی. یہ کلمہ، یہ ایمان انسان کو ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی نفع پہنچا، جنت کے نعمت میں پہنچائے گا. ایمان کو سمجھایا. دوسرا کیا ہے بھائی دوستو؟ نجات اور کامیابی اللہ کے نبی کے طریقے میں ہے. کس میں ہے بھائی؟ جی اللہ کے نبی کا ہر طریقہ اللہ کے خزانوں کا راستہ جانتا ہے. ذہن میں رکھیں، ایک ایک چھوٹا طریقہ، چھوٹا کیا بھی نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کا طریقہ سب بڑا ہوتا ہے. سنت طریقہ جو ہے اللہ کے خزانوں کا تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے. اللہ کے خزانوں سے لینا ہے، نبی کے طریقے پر زندگی کو لانا ہے. نبی کے طریقے زندگی گزارنے کا ہزاروں طریقے ہیں. زندگی گزارنے کے ہر قوم میں ایک طریقہ ہے. موت مٹھی کا طریقہ ہے، شادی بیاہ کا طریقہ ہے. جی لباس، ہر قوم میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. موت مٹھی کا ایک طریقہ، شادی بیاہ کا ایک طریقہ. ہمیں مسلمان ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے ہم نے بتایا ہے. ہمارے دادا کیسے تھے ہم نہ معلوم نہیں، ہمارے دادا کیسے کپڑے پہنتے تھے ہم نہ معلوم نہیں، ہمارے پردادا کیسے چلتے تھے ہم نہ معلوم نہیں. پردادا ہمارے کیسے تھے معلوم نہیں، ان کا رنگ کیا تھا ہم نہ معلوم نہیں. لیکن علماء اکرام نے جزائے خیر نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک رات اور دن کی تمام زندگیوں کو محفوظ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی کیسے تھی، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کے دانت کیسے تھے، ان کے ہاتھ انگلیاں کیسے تھے، انگلیوں کے پوروے کیسے تھے، ان کے ناخن کیسے تھے، ان کا سینہ کیسا تھا، ان کی کیا حرکت تھی، اٹھتے تو کیسا اٹھتے تھے، بیٹھے تو کیسا بیٹھتے تھے، جی چلے تو کیسا چلتے تھے. پوری زندگی محفوظ ہے. جی نہیں چلے انہیں بد نصیب انسان ہے. اگر ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے، ساری دنیا مل کر بتا نہیں سکتی تھی. سر پھوڑ لے کر مر جاتے. صحیح طریقہ ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا. جی ان کا لباس کیسا تھا، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کا مہرہ کیسا تھا، جی سب بتایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا نورانی تھا. جی مسجد میں دیوار کے پاس سے گزرتے، دیوار کے بازو سے گزرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر دیوار نظر آتی تھی. اتنا پاک شفاف چہرہ جیسا اینک کے سر کا. بازو سے گزرتے تو دیوار ان کے جو ہے نا کلے میں نظر آتی تھی. ایسا نورانی چہرہ جس کو دیکھنے کے لیے بھائی دوستو جبرائیل علیہ السلام ساتوں آسمان سے آتے تھے. مالک اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے ترستے تھے. بد نصیب انسانوں نے ایسے نورانی چہرے پر جبرائیل ساتوں آسمان سے آتے تھے. بد نصیب انسانوں نے، مکے والوں نے ان کے چہرے پر مٹی ڈال دیا، ڈیلے مارے. تو بھائی دوستو اصل زندگی کیا ہماری آخرت کی، دنیا کی نہیں ہے. دنیا کیا ہے؟ آخرت کو بنانے کی جگہ ہے. آخرت کو محنت کر کر آخرت کو بنانے کی جگہ ہے. جی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی جگہ. سدھار والے راستے پر، بگاڑ والے راستے سے اترنا، سدھار والے راستے پر آنا. جی سب سے پہلے ہماری گاڑی پٹڑی پر آنا، پوری امت کو پٹڑی پر لانا. پہلے کیا کرنا بھائی؟ سب سے پہلے ہماری زندگی جو اتر گئی ہے 4 مہینے کا کرین ڈال کر پہلے سے پٹڑی پر لانا. نیچے اتر گئی گاڑی، انجن اتر گئی ہے، کیا کرنا جو اسے کیا کرنا؟ بولو بھائی، مجھے دیکھو بولو. تمہیں کرین ہونا نہیں کیا؟ اٹھا کر نہیں ہوتا ٹرین کو انجن کو ادھر جانے ادھر 4 جنے پکڑ کر لا کر رکھنا ہوتا. جی کرین ہونا، کرین ہونا. سب سے پہلے انجن کو پٹڑی پر لانا، پٹڑی پر سب سے پہلے ہماری زندگی پٹڑی پر آنا. دوسرا کام کیا ہے؟ پوری امت کو پٹڑی پر لانا. پوری امت کو کیا کرنا؟
خالی پٹڑی پر آ کو خوش ہو جانے کا نہیں ہے، پٹڑی پر لانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے آخر میں ایک جملہ فرمایا، وہ جملہ اپنا گھروں میں بیٹھنے نہیں دیتا، اس لیے ہر حال میں نکل گئے، بھوکوں میں، فاقوں میں، تنگیوں میں، فراقی میں، ہر حال میں نکل گئے۔ کئی کو کیا بھی ایسا نکل جاتے ہیں، دیوانے کا تو بھی ہے، نہیں، یقین تھا آخرت میں کیا ملنے والا ہے، کیا ملنے والا یقین تھا۔ ایک بنیا کا بچہ تھا، کہتے ہیں، دو چار باتیں بول کر میں بات کو پوری کرنا ہے۔ بنیا کا بچہ ہنڈیاں لے لے جاتا تھا، کہتے ہیں، ہنڈیاں مٹی کے ہنڈیاں سر پر رکھ لے آتا، دیکھا تو روڈ میں پیسے پڑی ہیں، روڈ میں کیا پڑی ہیں، پیسے پڑے، ہنڈیاں دیکھے تو 4 پیسے کے، یہاں دیکھے تو بلاک پیسے پڑے ہیں۔ اب میں ہنڈیاں بھی وہ رکابیں بازو رکھ کو پیسے لے لیا تو آنے والا کون، تو میرے ہاتھ میں کیا کرنا، ڈالنا پڑتا، اس کے ہاتھ سے کیا کریا، ہنڈیاں اوپر سر پر رکھ لے کو ایک دم جو ہے نا پیسہ ہم کو گر گیا کہتے دھن بول کر، یہ ہنڈیاں تو پھڑ گئے کہتے، بات نہ مٹی کے نا پھڑ گئے کہتے۔ جانا جاتے آتے دیکھا کہتے، اس کے باپ کا دکان رستے میں کہتے، جاتے تھے جنا بولا کہتے، ارے بھائی اجی تم یہاں بیٹھے ہو، تمہارا بچہ وہاں راستے میں گرا ہے اور پورے ہنڈیاں وغیرہ تو پھوٹ گئے ہیں۔ بنیا بولے کہتے، ارے یار تم جا رہے ہو، چلو جی چلو اپنا کام دیکھو۔ ارے بھائی میں بول رہا ہوں تمہارا بچہ گرا ہے، ہنڈیاں پھوٹ گئے ہیں، 5-10 پیسے کا نقصان ہو گیا ہے۔ بنیا بولیا کہتے، ارے یار وہ بنیا کا بچہ ہے، دیکھ کر ہی گرا ہوگا، ایسا ہی نہیں گرتا، بولے بنیا کا بچہ ہو دیکھ کر ہی گرا ہوگا۔ ایسا صحابہ اکرام ایسا قربانیاں ایسا اندھے بن کر نہیں دیے، آخرت کے نعمتیں سامنے تھی، اس کا یقین تھا یہ مٹی کے ڈھیلوں کو چھوڑیں گے، جی جنت میں اللہ پاک سونے چاندی کے محلات کو دیں گے، جی ہمیں کوڑیاں خرچ کریں گے، کروڑوں کے حساب سے نیکیاں دیں گے، یہ فنا والی ہونے والی زندگی کو اگر مٹائیں گے، ہمیشہ کی زندگی مالک خدا جنت میں دے گا۔ اثر کے بعد سنے نہیں ہے، جی ہمیشہ کی زندگی۔ صحابہ کو یقین تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، دکان جائے تو جائے، مکان جائے تو جائے، بیوی جائے تو جائے، بچے جائے تو جائیں، جو بھی ہے جو جائے تو چلے جائیں، جی ہم نے اس کی پرواہ نہیں، آپ کو نہیں چھوڑیں گے، مرتے مرتے بھی تمہاری بات کو نہیں چھوڑیں گے، ہر حال میں مریں گے، جی ہمیں جیتے ہیں دنیا کے واسطے نہیں ہے، ہمیں مسلمان ہیں، جی ہمیں اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، اللہ جو کچھ بھی دیا ہے سب اس کے لیے انہیں ہی دیا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جی قُلْ اے محمد صاحب کہہ دو ان کو، اِنَّ صَلَاتِي میری نماز، وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین۔ مسلمان جو جیتا ہے دنیا کے واسطے نہیں، مٹی کے ڈھیلوں کے واسطے نہیں، پیسوں کے واسطے نہیں، زمین کے واسطے نہیں، مسلمان جیتا ہے بھائی دوستو اللہ کے لیے جیتا ہے۔ اس کے لیے جیتا ہے میرے مالک راضی ہو جائیں، اللہ اگر راضی ہے، ارے دنیا یہ کیا چیز ہے، یہ اللہ راضی ہو گیا ہمیشہ کے نعمت میں پہنچ جائیں گے۔ ادھر روح نکلی، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، یہ فرشتے بشارتیں دیں گے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف کرنے کی ضرورت نہیں، غم ہونے کی ضرورت نہیں۔ خوف کس کا ہوتا، سامنے کیا ہوتا کی کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہونے کا ہے، یہ جنت کے کیارے میں سے کیاری بن جائیں گی، جی فرشتے آ کر جو ہے تیرے روح کو مسکے میں سے بال کو جیسا نکالتے ہی نکال لیں گے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت کی بشارت دیں گے، تیری روح کو ایسا آسانی کے ساتھ نکالیں گے جیسا مسکے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ یہ خوشخبریاں سنائیں گے، خبر میں جائے گا تیرے مٹی کے ڈھیلے کا گھر مت سمجھ، وہ جو ہے جنت کے کیاری میں سے کیاری بنا دی جائے گی،
جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا. یہ آگے کا خوف کوئی کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد تیرے ساتھ رہے گی. جی نہ خبر میں خوف ہے، نہ حشر میں خوف ہے. جی اطمینان، چین، سکون. اللہ وعدہ فرما، اللہ تخافوا ولا تحزنوا. خوف کھانے کی ضرورت نہیں، آگے کی غم کرنے کی ضرورت نہیں. یہ غم کس کا ہوتا ہے؟ گھراں جاتی ہیں، زمیناں جاتی ہیں، پیسے جاتی ہیں، کمائی نہ سب بھی جاتی ہیں، اس کا غم ہوتا ہے. اللہ وہ بھی فرماتے ہیں غم کرنے کی ضرورت. یہ مٹی کے ڈھیلوں کو تو چھوڑ رہا ہے. جی عصر کے بعد بولیں گے بھائی ایک انچ چاندی کی، ایک انچ سونے کی، مشکر عنبر کا کارا ہوگا، زعفران کی مٹی ہوگی، اندر سے باہر نظر آئے گا، باہر سے اندر نظر آئے گا. وہ مساکن طیبہ، یہ پاک مکانات دیں گے اندر سے باہر. جی ایک ایک مکان کے 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے فرشتے سے سوال کے لیے آئیں گے اور بشارت دیں گے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، کوئی تم نہ نکالنے والا نہیں ہے. ایسے کوئی تم نہ نکالنے والا نہیں ہے. وہ زندگی کو بنانے کے لیے فرشتہ بشارت دیتا ہے. تو مٹی کے یہ گھراں چھوڑ رہا ہے، یہ زمینہ چھوڑ رہا ہے، یہ پیسے پراپرٹی ہے، دیوانے ہمیشہ کی پراپرٹی ہے، اللہ دے گا. جنت کی بشارت ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ جنت کی بشارت دے رہا ہے. تیرا کام کیا ہے بھائی دوستو؟ اللہ جو چاہتا ہے، ایک بات، دو ہی باتوں کا خلاصہ ہے. تمہیں اللہ کی سنو، اللہ تمہاری سنے گا. دو باتیں. ہمیں ساری دنیا کی سنتے ہیں، ٹھوکراں کھا رہے ہیں. اللہ کی سننے والے بنیں گے، اللہ ہماری سنے گا. اللہ کو مانیں گے، اللہ ہماری مانیں گے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرنے کی جگہ یہ ہے. جنت کیا ہے؟ ہمیں جو چاہتے ہیں اللہ وہ کریں گے. ہمیں جو چاہیں گے وہاں ملے گا. اللہ فرماتے ہیں میں جو چاہتا ہوں وہ تو ہے دنیا میں کر لے، تو جو چاہیں گا جنت میں وہ کروں گا. اور دنیا میں ہمیں ایسے نہیں تو جنت میں دیں گے، دنیا میں بھی دیتے ہیں بھائی. دنیا میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ہمیں دیتے ہیں. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، تمہیں دنیا میں جو چیز پسند کرتے ہو، کیا پسند کرتی ہیں ہمیں؟ یہ اطمینان ہونا، چین ہونا، سکون ہونا، راحت ہونا، برکت ہونا. یہ چاہتے نہیں ہمیں؟ جی صحت ہونا. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تمہیں جو پسند کرتے ہیں وہ اخرى تحبونها نصر من اللہ فتح قریب وبشر المؤمنین. جی ایمان والوں کو بشارت سنا دو، ان قریب تمہاری عصمت میں ہمیں محبت کریں گے، تمہاری مدد کریں گے، تمہارا ساتھ دیں گے. تمہیں جو چاہتے ہو دنیا میں وہ بھی ہمیں دیں گے. جی جنت میں تمہیں جو چاہتے ہو وہ بھی دیں گے. شرط کیا ہے؟ کہ مٹنے والی زندگی کو چند دن کے لیے ہماری اطاعت پر لاؤ. ادھر آؤ، ادھر آؤ، راستہ بدلو. دنیا کے کھیل تماشے، یہ فنا ہونے والے چیزوں کو دیکھ کر جو ہے نا جی جدھر ملے ادھر دے جی اپنے زندگی کو بیکار کریں گے. جی جسے تو دنیا سمجھا ہے، جسے تو دنیا سمجھا ہے جادو کا ایک کھلونا ہے، ہاتھ آئے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے. کتنا جمع کر لیتا، اذان کا جواب دے دی، دعا کر لیں گے. تو دین زندگی میں آئیں گا. اللہ جو چاہتا ہے بھائی دوستو اطاعت پر ہماری زندگی آئیں گی. اللہ کے نافرمانیوں سے ہمیں بچیں گے. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، اللہ تمہاری دنیا میں بھی تمہارے ہمارے ساتھ دیں گے، تمہاری مدد کریں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے نعمتوں میں بھی جنت میں خدا پہنچائیں گے. جی سمجھنے کے لیے کہتے ہیں چلو اللہ کے راستے میں. تمہیں جو چاہتے ہو اس سے بھی زیادہ دیں گے. تمہیں جو چاہتے، چند دن کی زندگی ہے. جی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ملک شام کے گورنر تھے. کیا تھے بھائی؟ ملک شام کے گورنر تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے دورے پر دیکھنے کے لیے. راستے میں جو ہے جھاڑ کے نیچے ملک کا گورنر سوتے ہوئے ملا، بستی کے باہر جھاڑ کے نیچے. جاتے پوچھے کہ ابو عبیدہ کیا یہاں سوئے ہوئے ہیں؟ کیا ڈال لے کر سوئے ہیں؟ نیلیں ڈال لیے، گدیاں ڈال لے سو گئے.
اونٹ کا کجاوا ہے، اونٹ کے اوپر ڈالتے نا کجاوا، چمڑے کا کجاوا ہے جی۔ سفر میں رکھنے کی کھجور کی تھیلی ہے، وہ کھجور کی تھیلی سرانے میں ہے جی۔ پوچھنے لگے کہ عامر یہی تیرا بستر ہے؟ عامر بن عبداللہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیر المومنین یہ چیزیں بھی مجھے خبر میں پہنچانے کے لیے کافی ہے، اس پر سونے والا بھی خبر میں چلے جاتا ہے، مسجد عمر سونے والا بھی خبر میں چلے جاتا ہے، مقبل پر سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہوں کے داسوں ایک ساتھ سو رہے ہیں جی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، پورا بستی دیکھے، پوچھنے لگے کہ عامر تمہارا مکان کہاں ہے؟ تمہارا مکان کہاں ہے؟ بستی کے باہر ایک چھوٹا ایک جھوپڑی نما ایک مکان ہے، بولے کہ یہ میرا مکان، ملک کے گورنر کا مکان جی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ دراز خط تھے، ذرا لمبے تھے، سر جھک کر اندر ہوئے، دروازہ اتنا چھوٹا، اندر جا کر دیکھے کچھ بھی نہیں، نیچے دیکھے تو مصلی ہے، اوپر دیکھے تو ایک کٹورا ہے۔ ملک کے گورنر کا یہ حال ہے۔ پوچھے کہ عامر یہ کیا ہے، یہ مصلی کیا ہے، یہ لوٹا کیا ہے؟ تو عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیر المومنین جی یہ مصلی ہے، یہ میری دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، کیا ہے بھی اس میں کیا ہے؟ وقت آتا ہے تو کھڑ کر نماز پڑھ لیتا ہوں، نیند آتی ہے تو تھوڑی دیر اس پر ہی آرام کر لیتا ہوں، بس میری یہ چیز نہیں۔ یہ کیا لوٹے میں کیا ہے جی؟ نیچے اتار کر بتائے روٹی کے ٹکڑے تھے۔ بولے کہ عامر یہ کیا ہے؟ تو بولے کہ امیر المومنین میں ساتھیوں کی خدمت میں رہ جاتا ہوں، ایک عورت کو جو ہے نا اجرت پر 2 روٹی بنانے کے لیے مقرر کر لیا ہوں، وہ روزانہ 2 روٹی بنا کر دیتی ہے، ایک وقت کھا لیتا ہوں، اور رات تک جو ہے نا وہ سوکھ جاتی ہے، کھانے میں ذرا تکلیف ہوتی ہے، اس لیے پانی میں بھگانے کے لیے اوپر اسے ڈال کر رکھتا ہوں، وہ ذرا نرم ہو جاتی ہے اور رات کو کھا لے کر سو جاتا ہوں، اتنی زندگی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے جی عامر اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ملک کے شام کی رنگ رنگیلیوں میں جی تیرے اوپر اثر کرنے سے تو نے حفاظت کر لی۔ عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیر المومنین عامر کے لیے بس اتنی دعا کرو جی اللہ کے راستے میں موت آئے اور ایمان کی حالت میں موت آئے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ چاہیں گے بھائی دوستو، دین کے واسطے بھائی دوستو جان و مال کو لگائیں گے، اللہ پاک بھائی دوستو ضائع نہیں کریں گے، اللہ پاک اسے بڑھائیں گے جی۔ نیکی مٹتی ہی نہیں، نیکی مٹتی نہیں، انسان گناہ کرے تو اللہ بھولتا نہیں، اللہ کبھی غافل نہیں، بھولتا نہیں، نیکی کبھی مٹتی نہیں، بدلہ ضرور ملے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کرتے تھے، 2 دعائیں زیادہ کرتے تھے، کہتے جی بولو 2 دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ، یہ دعا کرتے تھے اے اللہ میرے ظاہر سے اچھے میں اندر کو بنا، میرے دل کو جو ہے نا میرا ظاہر کیسا ہے اس سے اچھا اندر بنا، اور اندر سے اچھا بناتے ہوئے میرے ظاہر کو بھی اچھا بنا۔ یہ دعا تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری دعا مانگتے تھے اللہم خوینا علی الجہاد فی سبیلک، اے اللہ میرے ہاتھ پر میں قوت دے، کیا واسطے؟ گھر بن لینے کو، کما لینے کو، تیرے راستے کی محنت کے واسطے، تیرے راستے کی محنت، علی الجہاد فی سبیلک، تیرے راستے میں چلنے کو پھرنے کو محنت کرنے کے لیے مالک میرے ہاتھ پر میں طاقت دے مالک۔ پھر دعا کرتے تھے اللہم خوینا علی الجہاد فی سبیلک وارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہ کے راستے کی موت نصیب فرما، اللہ کے راستے کی موت نصیب فرما۔ تو ان کی تمنا یہ تھی اللہ کے راستے کی موت نصیب فرما، چاہتے کسی غزوے میں جاتے شہید ہو جاتے تھے، شہادت نصیب ہو جاتی تھی، تیرے راستے کی موت نصیب فرما،
انہوں چاہے اللہ کے راستے کی موت نصیب فرما، اللہ پاک نے کیا دیا؟ ارے تمہارے چاہنے سے زیادہ ہمیں دیں گے، شہادت کا مرتبہ بھی دیا۔ کہاں دیا؟ نبی کے مصلی پر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑ کر نماز پڑھاتے تھے، نماز کے حالت میں نبی کے مصلی پر شہادت نصیب فرمائے۔ کہاں تک جا کر شہید ہو جاتے تھے، شہادت کا مزہ مل جاتا تھا، شہادت کا مرتبہ بھی ملا۔ کہاں ملا؟ تمہیں جو چاہتے ہیں اس سے زیادہ دیں گے ہمیں، تو ہمارے لیے مر مٹیں گے، ہمیں تمہیں باقی رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دین کے خاطر دنیا میں مر مٹنے کا تمہیں فیصلہ کرو، آسمان والا ہمیشہ تمہیں باقی رکھنے کا فیصلہ کرے گا، ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھے گا۔ اللہ والے دنیا سے محنت کر کر چلے گئے، سینکڑوں سال ہو گئے، یاد کر کر آج بھی رو رہے ہیں، ان کے زندگیوں کو یاد کر کر، ان کے باتوں کو یاد کر کر آج بھی رو رہے ہیں۔ ملک کے اندر بڑے بڑے لکھ پتے ہیں، کروڑ پتے ہیں، ارب پتے آئے، ارے ملک کے بادشاہ ہیں، ان کا نام کوئی لینے والا نہیں۔ اللہ والے اللہ کا دین کا کام کرے، ان کو یاد کر کے آج بھی پوری دنیا رو رہی ہے، پوری دنیا رو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو چاہتے ہیں اس سے زیادہ دیتی ہے ہمیں۔ وَجَعَلْ مَوْتِ فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اے اللہ مدینے کے شہر میں، اے اللہ نبی کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما۔ جی مدینے کے شہر میں موت آ جاتی، جی مدینے میں انتقال ہو جاتا، بقی میں دفن ہو جاتے تھے۔ انہوں مانگے مدینے کی موت، اللہ نے کیا دیا؟ مدینے کی موت بھی دیا، نبی کے پہلو میں جگہ بھی دیا۔ جی جب تک حج کو جانے والا اللہ کے نبی پر سلام پڑھنے کے بعد ان پر نہیں پڑھتا، اس کا سلام بھی پورا نہیں ہوتا۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے، ابو بکر کا بھی پڑھنا ہے، عمر پر بھی پڑھنا ہے۔ جی نبی کے پہلو میں جگہ دیا، مدینے میں انتقال ہو جاتا، کہاں بقی میں دفن ہو جاتے تھے۔ تمہیں مانگتے ہو نبی کے مدینہ منورہ کے شہر میں مجھے موت دے، ارے تم موت بھی مدینے میں دیں گے، نبی کے قدموں میں بھی جگہ دیں گے۔ جی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، اللہ نے کیا دیا؟ اللہ کے دین کے نسبت برائے بولے کہ ابو بکر تیرے لیے مجھے آزاد کیا ہے، میں تیرا غلام ہوں، اللہ کے لیے آزاد کیا ہے، مجھے نبی کے پاس بھیج دے۔ نبی جو بولیں گے وہ کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر اللہ کے لیے آزاد کیا ہے۔ بولنے لگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو بکر اگر تو اللہ کے لیے آزاد کیا ہے مجھے نبی کے پاس بھیج دے، اگر تو تیرے لیے آزاد کیا ہے تو اپنے پاس رکھ لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے بلال میں نے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے، اللہ کے لیے آزاد کیا، نبی کے قدموں میں چلے جاؤں گا۔ گئے تو کیا ہوا؟ ارے غلام تھے، سردار بنایا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفے ہی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کھڑے ہو جاتے تھے، آئیے سیدنا بلال، آئیے سیدنا بلال، انہوں ہمارے سردار ہیں۔ غلام سے سردار بنایا، مسجد کا موذن بنایا، مسجد نبی کا موذن بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو لباس ملے گا، سب ماں کے پیٹ سے جیسا ہیں ویسا رہیں گے، سب سے پہلے جو لباس ملے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملے گا، اس کے بعد مجھے ملے گا، اس کے بعد تمام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے لباس ملے گا، بعد میں مجھے ملے گا، اس کے بعد انسان میں سب سے پہلے بلال کو ملے گا۔ لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی اللہ کے دین کی خاطر، حالانکہ موزن تھے، اللہ کے راستے میں ملک شام میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم بنے، خزانچی بنے، گھر کے دیکھ بھال سامان کو دینے والے، کیا چھوڑے کیا پایا؟ غلام تھے، اللہ نے کہاں کو پہنچایا۔ اس کے لئے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو کام ہے دعوت کا، ارے غلام کو آقا بناتا ہے، پتھر کو ہیرا بناتا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ بگڑنے کا کام نہیں، بننے کا کام ہے۔ ہزاروں لاکھوں چلے، سب کے زندگی کو بنایا۔ خدا کی قسم، اللہ کے گھر میں ہمیں قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں جو چلے گا اللہ اسے بنائے گا۔ بھائی دوستو، جو بگڑے گا وہ بن کر آئے گا، یہ بننے کا اللہ راستہ ہے۔ اگر ایک کی زندگی بگڑتی، ایک بھی نہیں چلتا تھا، ہزاروں لاکھوں چل رہی، سب کی زندگی خدا بنا رہا ہے، انشاءاللہ ہماری بھی بنائے گا۔ اللہ کے ذات پر بھروسہ کر کر بھائی دوستو جو اللہ کے لیے کھڑے ہوگا، اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت کے نعمتوں سے نوازا ہوگا۔ تمہیں قربانیاں دیتے رہو،
اللہ کی مہربانیاں تم پر ہوتے رہیں گے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ تمہیں قربانی دیتے رہو، اللہ کی مہربانی تم پر ہوتی رہے گی۔ ہمیں قربانیاں دیتے رہیں گے، اللہ کی مہربانی ہوتی رہے گی۔ جو اللہ ہمارے پر مہربان کرنا ہے، ہمیں کیا تو ذرا حرکت کرنا ہے۔ اس کے لیے بھائی دوستوں اور بزرگوں ارادہ کریں، ہمیں کیا بھی پوری زندگی نہیں مانگتے، بھائی پوری زندگی اللہ کے راستے میں چلو۔ زندگی میں سے 4 مہینے مانگتے ہیں۔ کتنے مہینے بھائی؟ ہمارے بڑے ہمارے حالتوں کو دیکھ کر کے آئے، آسان نسخہ بتایا، 4 مہینے چلو صاحب۔ اس کے لیے بھائی دوستو ہمارے پاس جماعتیں چل رہی ہیں، جماعتیں ہیں، کل سے چلنا چاہے تو کل سے بھی چل سکتے ہیں، 2-4 دن کے بعد چلنا چاہے تو موت سے پہلے۔ آدمی کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ والے کہتے ہیں دیوانے، موت سے پہلے وقت ہے، موت کے بعد وقت نہیں ہے۔ بنانے کا یہ ٹائم ہے، اس کے لیے